على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مات أن يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه المسلم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد ایک چھوٹی سی سورت جو اپنے اندر قرآن کی 1/3 معنی و مقاصد رکھتی ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. توحید کا قرآن مجید کے اندر اس سے بڑا سبق یا ایسی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کی توحید بیان کی ہے. اور بیان کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ایک اللہ کی توحید ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی توحید ہے. جس طرح اللہ کی ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں. آپ خاتم النبیین، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس نبی سے کہا جا رہا ہے قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ کہیں یا اللہ میں کیا کہوں؟
آپ ان کو بتائیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اے اللہ، جب میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا تو لوگ تو مجھے عالم الغیب سمجھیں گے، کہیں گے دیکھیں کون بتا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آپ یہ بھی تلاوت کیجئے، کیا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہتے ہیں میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحا، جو اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے وہی میں بتاتا ہوں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن میں کل کی تشریح کے لیے ایک کیا پورا مہینہ، مہینوں، پورا سال بندہ جمعہ پڑھاتا رہے، یہ کل کی ڈیفینیشن ختم نہیں ہوگی۔ مختصراً مفہوماً آپ کے سامنے چھوٹا سا درس رکھوں گا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ بتائیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کی امت آپ سے محبت کرتی ہے، عشق کرتی ہے، ان کو بتائیں کہ اس محبت کے، اس عشق کے، اس عقیدے کے، اس اللہ سے تعلق کے تقاضے کیا ہیں۔ ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری ہر طرح کی قربانیاں، مال کی قربانی، جسمانی قربانی، انرجی کی قربانی، آنا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کی راہ میں چلنا، نسک کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ وَمَحْيَايَ، جب سے میں پیدا ہوا اور اس آخری سیکنڈ میں جب میں مروں گا، پورا زندگی، پوری زندگی، پورا ٹائم اور پھر جب میں مروں ایمان کی حالت پر مروں، جس عقیدے پر میں نے اللہ کو ایک رکھا تھا، ایک جانا تھا، ایک سمجھا تھا، واحد سمجھا تھا، جب میں مروں تب بھی وہی حال ہو۔ للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پوچھو تو صحیح، سیدہ سمیہ آل یاسر کی بوڑھی عورت سے پوچھو تو صحیح، اے سمیہ رضی اللہ عنہا، کیا تمہارے وقت میں پورا قرآن نازل ہو چکا تھا؟ اے سمیہ رضی اللہ عنہا، کیا تمہارے دور میں تمام احادیث مکمل ہو چکی تھی؟ نہیں، ابتدائی دین، ابتدائی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر
یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ اتنا جملہ سننا تھا، نہ وہ پی ایچ ڈی تھی، نہ وہ ماسٹرز تھی، نہ وہ گریجویٹ تھی، نہ پڑھی لکھی تھی، لیکن ایک جملہ سنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ ہدایت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی جملے سننے کے بعد کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان جملوں پر میں لبیک کہتی ہوں، حاضر ہوں میں یہ کہنے کے لیے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ۔ حالانکہ اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے عزا بت کو وہ پوچھتی تھی، یسوق یعوق نصر ان سارے بتوں کو پوچھتی تھی، لیکن جیسے ہی کس کے منہ سے سنا، کس ہستی کے منہ سے سنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں سنو، اگر میں کہوں اس مکہ کے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات پر یقین کرو گے؟ مکہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ پر نہیں دیکھا، آپ کی ہر بات درست ہے، ہم یقین کریں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ کہا اگر میں کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، یہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت یہ اللہ کی برابری نہیں کر سکتے، کیا اس بات پر یقین کرتے ہو؟ سگا چچا کہتا ہے، ابو لہب کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ابتر کر دے، بے نشان کر دے۔ سگا چچا مخالف ہو گیا۔ دعوت توحید ایسی ہے کہ بندہ منہ سے زبان سے الفاظ نکالتا ہے، اپنے خاندان والے سب سے پہلے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے قیامت تک۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہم تو ابو لہب کے خاندان کو ابتر کر دیں گے، بے نسل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ تعلق کون سا ہے؟ توحید کا تعلق۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا یہ الفاظ سنتی ہیں، لبیک کہہ دیا، کنیز ہیں، کنیز ہیں کسی کی، آزاد نہیں ہیں، غلام ہے کسی کی۔ اور کون؟ ان بدبختوں کے اندر ابو جہل شامل۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا مکہ کے گرم ترین پہاڑ، وہاں کی ریت بھی پتھریلی ہے۔ ابھی میں نے وضو کیا، وہاں سے دھو کر ٹھنڈے پاؤں جب اس زمین پر رکھے جس پر دھوپ پڑ رہی ہے، پاؤں جل رہے تھے، پاؤں جل رہے تھے۔ اور وہ بدبخت اس کو لوہے کی زرہ میں باندھ کر نیچے بھی لوہا اوپر بھی لوہا، اور اس ریتیلی زمین کے اوپر سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو لٹا کر کہتے تھے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتی ہے کہ نہیں؟ ان تکالیف کے اندر
جنہوں نے پورا قرآن دیکھا نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تمہاری تکالیف کچھ معنی نہیں رکھتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ، میں نہیں چھوڑوں گی، اس دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ آج مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے، تعویذ فلانے سے لینا ہے، دعا فلانے سے کروانی ہے، فلانے کی گھر پہ جانا ہے، فلانے کے دروازے پر جانا ہے، وہ درخت، وہ شجر، وہ حجر، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ تکلیف کے وقت کس کو پکارتی ہے؟ میں اپنے اللہ کو پکارتی ہوں، اپنے اللہ کو پکارتی ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ وہ بدبخت ناہنجار اس سے کہتا ہے بوڑھی تھی نا، بس کس پہ چلتا ہے؟ بوڑھوں پر، مظلوموں پر۔ وہ تو بوڑھی عورت۔ ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ دیکھ آخری بات پوچھ رہا ہوں، آخری بار پوچھ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ نہیں چھوڑوں گی۔ نیزہ ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، وہ بدبخت اس بوڑھی عورت ناتواں اس کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، اے خبیب، ہم تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، قید کے اندر بیڑیاں ڈال کر رکھیں گے۔ بھوکا پیاسا رکھا گیا، بھوکا پیاسا کئی دن گزر گئے۔ وہ جو قید کی رکھوالی عورت تھی وہ کہتی ہے ان دنوں میں یثرب کے اندر کسی فصل کا نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف ریت، نہ اوپر سے پانی نہ نیچے سے پانی، قحط سالی ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس حال میں خبیب کو قید کے اندر جہاں میں نے نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ دانم دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ انگور کے خوشے ہیں اور خبیب ان میں سے کھا رہا ہے۔ انگور کی فصل کا کہیں نام و نشان نہیں، کسی اور فصل کا کوئی نام و نشان نہیں، انگور کے خوشے کھا رہا ہے۔ کون؟ خبیب رضی اللہ عنہ۔ ایک دن اس کا چھوٹا سا بچہ، یہ اسلام ہے، اللہ کی قسم اس عبارت کو یونیورسل کیا جائے، یہ سارے جو مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں یہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ہے کوئی ان کو بتانے والا؟ خبیب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس چھوٹا سا بچہ، اس رکھوالی کا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ جب قریب آیا تو خبیب دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ننگی چھری ہے، چھری ہے۔ خبیب اسے پیار سے بلاتا ہے کہ بچہ ہے، پہلے آ جائے۔ جب خبیب آ گیا، خبیب کے پاس وہ بچہ آ گیا، خبیب نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے چھری کو لے لیا۔ جب چھری ہاتھ میں لے لی، وہ ماں دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا بچہ خبیب کی گود میں ہے، ننگی چھری خبیب کے ہاتھ میں ہے۔ دل میں سوچتی ہے اب میری خیر نہیں، اب یہ تو یا تو مجھے بلیک میل کرے گا، بھاگ کر چلا جائے گا، یا بچے کو زخمی کرے گا، کچھ تو کہے گا کرے گا۔ خبیب نے کہا اے عورت ڈر نہیں، میں تربیت یافتہ ہوں کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں بچوں پر ظلم نہیں ہوتا، عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے اس وجہ سے لے لی کہ ننگی چھری بچے کے ہاتھ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اس سے اپنے آپ کو زخمی کر دے۔ چھری کو پھینک دیا، بچے کو جانے دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تربیت۔ جب 10-12 دن گزر گئے، خبیب سے کہا مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانوں گا۔ روزانہ آتے، ان کے پاس بھالے ہوتے، نیزے ہوتے،
نوکیلی چیزیں ہوتی اس سے داغتے، خبیب کے جسم کو داغتے، اور پھر ایک ناہنجار کہتا ہے کیا خبیب تو نہیں سمجھتا کہ تو گھر میں آزاد اور مزے کر رہا ہوتا اور تیری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ خبیب کہتا ہے اللہ کی قسم تم تو کہتے ہو یہاں ہوتے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ایک کانٹا بھی نہ چبھے، ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ کتنے دن کے تربیت یافتہ تھے؟ مہینوں کے، سالوں کے نہیں، دنوں کی، لیکن ان کے دلوں کے اندر قل هو اللہ احد۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے، اور قیامت تک آنے والا آخری بندہ بھی یہی کہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ سردار ہیں، دھوکے سے صحابہ کو شہید کرتے، دھوکے سے صحابہ کو شہید کرتے، صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ثمامہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دینا۔ صحابہ تیار، ہر جگہ جا رہے ہیں، جہاں ملے گرفتار کر دے۔ ایک دفعہ وہ مکہ میں اپنے کام سے آیا، صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہی ثمامہ ہے، لیکن اجنبی سمجھ کر اس کو باندھ کر مسجد نبوی میں لے کے آئے، ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سامنے ستون پر دیکھا، صحابہ سے پوچھا پتا ہے کس کو لائے ہو؟ مختصراً مفہوماً عرض کرتا جا رہا ہوں، کس کو باندھا ہوا ہے، لائے کس کے ہو؟ فرمایا یہ شخص مشکوک ملا، ہم باندھ کر لے آئے۔ کہا یہ ثمامہ ہے نجد کا سردار جس نے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ صحابیوں نے تلواریں نکال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا اس کو ہلاک کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کو کچھ نہیں کہنا، باندھ کر رکھو۔ مختصراً طویل گفتگو ہے، اتنی ہے کہ 40 منٹ میری اس گفتگو میں پورے ہو جائیں۔ مکالمہ کیا، اے ثمامہ سن تو صحیح، تو ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ کہا لانا ہوتا تو بہت پہلے لاتا، پھر بتا تیرا کیا کیا جائے، کیا سزا دی جائے؟ ثمامہ کہتا ہے سن لیں میں ایک سردار ہوں، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے میں آپ کے احسان کو مرتے دم تک مانوں گا، لیکن اگر آپ مجھے ہلاک کرتے ہیں پھر سن لیں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، سارے لوگ مل کر حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھ کر رکھو، لیکن جو کھانا مجھے دیتے ہو۔ اللہ اکبر! ارے اسلام، لوگ اسلام کو معمولی سمجھتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا مجھے دیتے ہو یہ اس کو دینا، اونٹنی کا دودھ مجھے دیتے ہو اس کو دینا۔ کس قدر! ایک دن باندھے، دوسرے دن باندھا، تیسرے دن کہا رسیاں کھول دو۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نہیں کہا، عثمان و علی رضی اللہ عنہما نے نہیں کہا، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں رسیاں کھولیں؟ اللہ نہیں، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول کہیں دیں وہ لے لو، بس حکم ہے۔ جس سے منع کریں اس چیز کو چھوڑ دو۔
رسیاں کھول دی گئی. وہ جو تنا ہوا کھڑا ہوا تھا 3 دن تک، جس کا سر بلند تھا، میں سردار ہوں، سردار جیسا سلوک نہیں کیا جا رہا، ستون سے باندھا ہوا ہوں، آج وہ دروازے سے باہر جا رہا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. وہ گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا. صحابہ الرٹ ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی نقصان پہنچا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چھوڑ دو. ارے آ گیا وہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، آ گیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ لیا. اے سماما ہوا کیا؟ بتاؤ تو صحیح، تیرا تجربہ کیا کہتا ہے، ہوا کیا؟ کہا میں تو یہ دیکھتا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، کوئی صحابی پانی کا ایک قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتا. اتنی محبت. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہم تبھی کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی صحابہ نماز پڑھتے ہیں. جس طرح وہ رکوع کرتے ہیں ویسے ہی صحابہ کر رہے ہیں. اتنی محبت، اتنا عشق. کوئی تو وجہ ہوگی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کریں تو قال اللہ میرے رب نے یہ کہا، قال اللہ میرے رب نے یہ کہا، قال اللہ میرے رب نے یہ کہا. اپنی بات کہی نہیں رہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ اکبر. میری یہ تربیت تو میرے سامنے تھی نہیں. اب آخری اس کے جملے مختصراً کھڑے ہوتے ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں سردار ہوں، 4 علاقے میرے قبضے کے نیچے ہیں. سب لوگ میری بات کو ایسے سنتے ہیں جیسے بیٹا باپ کی بات کو سنتا ہے. میری بات سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹیں گے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، مکہ کے ان کافروں کو، ارے تربیت کا کتنا وقت گزرا ہے. 3 دن ستون سے بندھے ہوئے ہیں، آج ایمان لائے ہیں. تربیت سنیے. مکہ کے ان لوگوں کو میرے گاؤں سے، میرے شہر سے، میرے ملک سے اناج آتا ہے. اللہ کی قسم آج کے بعد جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی ایک دانہ بھی مکہ والوں کو نہیں ملے گا. ایک دانہ بھی مکہ والوں کو نہیں ملے گا. مکہ والے بھوکے پیاسے پریشان. مفہوماً عرض کر رہا ہوں، طویل حدیث. آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان نہیں لا رہے، لیکن آ کر کہتے ہیں ذرا سمامہ کو آپ نصیحت کر دیں، ہمارے تو بچے بھوکے پیاسے رہ گئے. ارے تمہیں یاد نہیں آتا شیب ابی طالب کے اندر تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا. تم نے تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے رکھا. اپنے دن یاد نہیں آتے، لیکن کون ہے رحمت للعالمین ہے، کون ہے محمد الرسول اللہ ہے، کون ہے خاتم النبیین ہے. کہتے ہیں اے سماما مکہ والوں پر اب تم رحم کر لو، جاؤ سماما کو پیغام دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مکہ والوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے. کون ہے یہ؟ کون سی تربیت ہے یہ؟ ہے قل هو اللہ احد. یہ وہ تربیت ہے جو من جانب اللہ ہے. یہ وہ تربیت ہے جس کو بتانے والا صادق و امین ہے. اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس تربیت سے بھاگتے ہیں. میری اور آپ کا راستہ اس تربیت سے الگ ہے. میں اور آپ یہ باتیں سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. توحید کا راستہ بڑا کٹھن ہے. توحید کے راستے میں ماں کو چھوڑنا، باپ کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. کون ہو تم؟ میرا نام عبد العزا ہے.
اچھا عبد العزا ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تمہارا نام کون ہے؟ عبداللہ، اللہ کے بندے ہو، عزا کے بندے نہیں ہو۔ عزا بت کا نام ہے جو کعبے کے اندر ہے۔ کتنی دیر تربیت کو ہوئی؟ 1 گھنٹہ۔ اچھا 3 گھنٹے، 6 گھنٹے، پورا 1 دن نہیں، چند منٹ ہوئے، چند منٹ ہوئے ہیں۔ گھر پر آتے ہیں، ماں تیور دیکھ کر سمجھ جاتی ہے، ماں تیور دیکھ کر سمجھ جاتی ہے میرے بیٹے میں عجیب سی تبدیلی ہے۔ ایمان پر جو آتا ہے، جو اللہ کے راستے پر آتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو ایک عظیم ترین نور سے نوازتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ والا بن جاتا ہے۔ صحیح اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کو ایک جانتا ہے، پھر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کتنی دیر ہوئی ہے؟ آخری بات، آخری واقعہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں یہاں کا کیا ٹائم ہے، بہرحال آخری واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تمہارا نام عبد العزا نہیں عبداللہ ہے۔ ماں نے بھانپ لیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، عجیب سی کیفیت ہے۔ 1 دن چچا نے دیکھ لیا، وہ چچا جب یہ یتیم ہو گیا اپنی پرورش میں لایا، اپنے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر اس سے محبت کرتا تھا کہ میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، بھائی مر گیا، بچپن میں سے چھوڑ گیا، اس کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی، اپنے بچے کی خاطر اپنے کلیجے سے لگا کر لگتا، ہر نعمت مہیا کرتا، ہر چیز جو کپڑا لتا یمن سے آتا وہ اس کو پہناتا، عظیم ترین بہترین خوشبوئیں لگاتا۔ چچا نے پوچھ لیا، بتا تو صحیح، میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی سے گزرتے دیکھا ہے، تو وہاں کیا کر رہا تھا بتا؟ کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا اس وحدہ لا شریک کے اوپر جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں تو اس اللہ پر ایمان لا چکا جس کا کوئی شریک نہیں، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ یعوق نہ یسوع نہ نصر، کوئی بت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ کائنات کے اندر، نہ زمین و آسمان کے اندر، نہ فضا کے اندر، نہ ریت کے ذرات کے اوپر، نہ پہاڑوں میں، نہ درختوں میں، کوئی بھی اللہ کا ثانی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہم اثر ثانی کوئی بھی نہیں، میں اس پر ایمان لا چکا۔ اللہ اکبر، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں مانتا، نہیں مانتا، امی مجھ سے محبت کرتا ہے پھر بھی نہیں مانتا، نہیں، میں نے تمہیں چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے تمہاری تربیت کی، اپنے سینے کا دودھ تجھے پلایا، گود میں لٹایا، تمہاری تکلیف اور پریشانی پر میں روتی رہی، اب بھی تو جو ہے نہیں مانتا۔ امی جان نہیں مانتا، اللہ کے سامنے نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں مانتا۔ اماں نے کہا اب سن، نکل جا میرے گھر سے۔ جانے لگے، رک، شاید اب دل میں خیال آ گیا امی کے، سوچ رہے کہ اب مجھے روک کر کہیں کہ نہیں میرے بیٹے ادھر آ جا، نہیں رک، یہ کپڑے ہمارے دیے ہوئے، تیرے تن پر کپڑے ہمارے دیے ہوئے، اتار، امی میں ننگا ہو جاؤں گا، برہنہ ہو جاؤں گا، ہو جا، کوئی پرواہ نہیں، کپڑے اتار۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ایک ٹاٹ کی بوری نظر آ گئی، ایک روایت کے مطابق وہاں کھجور کے پتے پڑے ہوئے تھے لمبے چوڑے، وہ نظر آ گئے۔ بہرحال وہ ٹاٹ کی بوری کو 2 ٹکڑے کیا، ایک سے آگے سطر کو چھپایا، ایک سے پیچھے سطر کو چھپایا، جو کانٹے پڑے ہوئے تھے اس سے اس ٹاٹ کی بوری کو بند کیا، باہر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے کہا یہ عبداللہ ذوالجبادین ہے،
جبات کہتے ہیں دو ٹکڑوں، چادر دو ٹکڑوں والا، جبات کہتے ہیں ٹکڑا، یہ ذوالجبادین ہے، یہ دو ٹکڑوں والا، چادر کے ٹاٹ کے دو ٹکڑوں والا ہے کہ اسلام کی خاطر اس نے ننگا ہونا، برہنہ ہونا پسند کیا کہ ٹاٹ کی بوری سے اپنی سطر کو چھپایا۔ اللہ اکبر! آج سے یہ ذوالجبادین ہے، اس کا نام ہی ذوالجبادین پڑ گیا کیونکہ کس نے کنیت دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ایسا ہے، دین ایسا ہے، اللہ سے تعلق اور محبت ایسی ہے۔ آج آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سورہ جو ایک تہائی قرآن کہلاتی ہے، اس کے صرف ایک لفظ کی مختصر سی وضاحت کی ہے، زندگی باقی رہی آگے چلیں گے۔ کون سا لفظ تھا؟ قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کائنات کا نظام چلائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ